السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 317، الاعراف، آیت 204 تا 206، پارہ نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ اور جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح اور شام یاد کرو اور غافلوں سے نہ ہو۔ بے شک جو لوگ آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب قُرِئَ پڑھا جائے القرآن قرآن پاک، فَاسْتَمِعُوا تو غور سے سنو، لہو اس کو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لعلکم تاکہ تم پر ترحمون رحم کیے جاؤ، واذکر اور یاد کیجئے، ربا کا اپنے رب کو، فی نفسی کا اپنے دل میں، تضرعا عاجزی سے، وخیفتاً اور ڈرتے ہوئے، ودون الجہر من القول اور کم ہو پکار کر بات کرنے سے، بالغدو صبح کو، والآصال اور شام کو، ولا تکن اور نہ ہوں آپ، من الغافلین غافلوں سے، انا بے شک الذین وہ جو، عند ربی کا آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون نہیں وہ تکبر کرتے، عن عبادتہ اس کی عبادت سے، ویسبحونہ اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی، وَلَهُ اور اسی کو، یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی قرأت کے حوالے سے یہاں پر آداب کو بیان فرمایا۔ ان میں سے ایک یہ کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو فرمایا رب العالمین نے خوب کان لگا کر سننا ہے،
نمبر 2 خاموش رہنا ہے، اور یہ جب ایسا کرو گے تو تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ پیچھے کی آیات میں کفار و مشرکین کا ذکر ہوا، اور وہ جو قرآن مجید کی تعلیمات کو ٹھکرانے والے اور نہ ماننے والے، اور یہاں پر فرمایا کہ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو کان لگا کر سننا ہے اور چپ رہنا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جو قرآن پاک توجہ سے سنے اور خاموش رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پہ رحمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم السجدہ کے اندر ایک آیت مبارکہ میں یہ بیان فرمایا کہ کفار نے کہا کہ قرآن مجید کو نہیں سننا، قرآن مجید کو مت سنو اور شور و غل کرو تاکہ کسی اور کو بھی نہ سننے دو۔ نہ کوئی سنے گا اور نہ قرآن پاک کا اثر ہوگا اور نہ رحمت ہوگی، نہ وہ اسلام قبول کریں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اور کہا کافروں نے، نہ تم سنو اس قرآن کو اور شور و غل کرو قرآن پاک کی قرات پڑھنے کے وقت تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت اور قرات کے وقت فاستمعوا، کان لگا کر سننا ہے، اور اسی طرح فرمایا انصتوا، خاموش رہنا ہے، اور اسی طرح فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ جو قرآن مجید کو کان لگا کر سنتا ہے، خاموش رہ کر پوری توجہ کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کا قرآن اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ شخص اللہ کی رحمت سے مستفید ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اب اس آیت مبارکہ کو لے کر کہا کہ مقتدی کو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی، لیکن ان لوگوں کی یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آیت مکی آیت ہے، اور اس آیت سے ما قبل مشرکوں سے خطاب چلا آ رہا ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت اور قرات کے وقت خاموش ہونا ہے اور کان لگا کر سننا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ آیت مقتدی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی، اور اسی طرح یہ کہ یہ قرآن مجید کی آیت باقی قرآن پاک کی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور پیارے نبی علیہ السلام صحیح بخاری اور مسلم کی روایات میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت اور جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، بخاری میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور مسلم میں من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن۔ یہ دو احادیث اور دیگر احادیث طیبہ دیگر کتابوں میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نماز پڑھنے والے نے نماز پڑھی اور فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہوگی، نامکمل ہوگی، اور فرمایا کہ کوئی نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا تو ایسی نماز نہیں جس نماز میں اس نے سورہ فاتحہ کی قرات نہ کی۔ اور یہ حکم سبھی نمازیوں کے لیے ہے اور سبھی نمازوں کے لیے ہے، نمازی امام ہو کہ مقتدی ہو، نمازی مرد ہو کہ عورت ہو، ہیجڑا ہو، بچہ ہو کہ جوان ہو، اسی طرح نماز بھی کوئی سی نماز ہو،
نماز نماز پنجگانہ ہو، نماز نماز جنازہ ہو، نماز نماز استسقاء ہو، ہر قسم کی نماز، یہاں تک کہ نمازی مسافر ہو یا نمازی حالت حضر میں ہو، ہر نمازی کو فاتحہ پڑھنی ہے، اور فاتحہ ہر نماز کا حصہ ہے۔ اگر فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ اب جن لوگوں نے اس آیت کو مقتدی پر چسپاں کرنے کی کوشش کی کہ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھے گا، ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازی اور نماز کے لیے سورہ فاتحہ کو ضروری قرار دیا، یعنی فاتحہ کی قرات نماز میں اور نمازی کے لیے واجب اور فرض ہے، اور اگر کوئی چھوڑ دے گا اس کی نماز ناقص بھی ہوگی اور نامکمل بھی ہوگی، اور فاتحہ نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن جن لوگوں نے کہا کہ مقتدی نہ پڑھے، ان لوگوں کا اپنا حال یہ ہے کہ ادھر سے امام فجر کی نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اور فجر کی نماز میں جہری قرات ہے، اور ادھر سے یہ حضرات جناب فجر کی 2 سنتوں کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر نمازی نماز میں مقتدی فاتحہ نہ پڑھے کیونکہ امام قرات کر رہا ہے، تو جب امام نماز پڑھا رہا ہے اور نماز میں قرات بھی ہو رہی ہے تو مقتدی کاہے کو جماعت کے کھڑے ہوتے ہوئے فجر کی 2 سنتیں ادا کیے جا رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر امام کی قرات میں خلل پڑتا تو کم از کم مقتدی کو سری نمازوں کے اندر ظہر میں عصر میں تو فاتحہ پڑھنے کی اجازت دی جاتی کہ اس وقت میں امام جہری قرات کی بجائے خاموش ہو کر قرات کر رہا ہے۔ اور یہ آیت مقتدی کو فاتحہ سے روکنے کے لیے نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ جمعہ کے حوالے سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کو خاموش رہ کر سننے کا حکم دیا، صحیح مسلم۔ لیکن اس کے باوجود پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام خطبہ دے رہا ہو اور آنے والا آئے تو اس کو چاہیے کہ 2 ہلکی رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاتحہ کو نماز کے لیے ضروری قرار دیا اور نمازی کے لیے بھی ضروری قرار دیا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کہہ کر، اور من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن کہہ کر، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث قدسی کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے بیچ تقسیم کر دی ہے۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواباً کہتے ہیں حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے، تعریف کی ہے۔ اب جب بندہ الحمد کہے ہی نہیں اور بندہ نماز پڑھتے ہوئے چپ کر کے کھڑا ہو تو کیا اسے جواباً جواب ملے گا حامدنی عبدی کہ میرے بندے نے میری تعریف کی؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ نمازی کوئی سا بھی ہو، امام و مقتدی ہو، مرد و عورت ہو، نماز کوئی سی بھی ہو، پنجگانہ ہو یا غیر پنجگانہ ہو یا جنازہ ہو، فاتحہ نماز کا ضروری ایٹم ہے۔ اگر نماز میں فاتحہ نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح شام یاد کرنا ہے۔ بالغدوی سے مراد فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے کا وقت ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ دوسرا وقت الآصال عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے۔ ان اوقات میں دل کی حاضری کے ساتھ، زبان کے ساتھ، الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ صرف دل میں ذکر کرنا یہ ذکر نہیں ہے، یہ فکر ہو سکتا ہے،
ذکر تب ہے، جیسے صحیح مسلم کی روایت بھی ہے، ذکر تب ہے کہ جب بندے کے ہونٹ اللہ کے ذکر کے ساتھ حرکت کریں، ہونٹوں میں حرکت ہو۔ صرف دل میں خیال کر لینا اور کہنا کہ یہ دل سے ذکر کر رہا ہے، یہ ذکر نہیں ہوتا، یہ فکر ہو سکتا ہے، یہ فکر ہوتی ہے۔ ذکر یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان کو، اپنے دو ہونٹوں کو یوں حرکت دے، لا الہ الا اللہ، اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وغیرہ۔ اور فرمایا کہ اپنے پروردگار کا ذکر کرنا ہے، تو ذکر کس طرح کرنا ہے؟ نہ بہت زیادہ اونچی آواز میں اور نہ بہت زیادہ پست آواز میں، بلکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو داود کے اندر 1329 میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد میں ابو بکر کو رضی اللہ عنہ آواز کچھ تھوڑی سی بلند کرنے کا کہا، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز کچھ پست کرنے، ہلکا کرنے کا حکم دیا۔ بہرحال اللہ کا ذکر کرنا ہے تو ذکر میں الفاظ کو حرکت، زبان کو حرکت دینا اور ہونٹوں اور زبان سے الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے۔ خالی دل میں کوئی ذکر نہیں ہوتا، فکر ہوتا ہے۔ ذکر تب ہے کہ جب بندے کی زبان بھی حرکت کرے، اور وہ ذکر بھی بیکار ہے کہ جس میں زبان تو حرکت کر رہی ہے مگر دل غافل ہے، خیال کہیں اور ہے۔ بس جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تسبیح منکے پہ منکا ٹھا منکا چل رہی ہے، اور جناب آنکھیں کہیں اور ہیں اور دل بھی کہیں اور ہے۔ تو جیسے ذکر میں زبان کی حرکت ضروری ہے، اسی طرح ذکر میں دل کی حاضری بھی ضروری ہے، کہ یہ نہ ہو کہ دل کہیں اور ہو، زبان کہیں اور ہو۔ اگر صرف دل سے کرے گا وہ ذکر نہیں ہوگا، وہ فکر ہوگا۔ اور اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ زبان سے الفاظ کی ادائیگی بھی ضروری ہے اور دل کی حاضری بھی ضروری ہے، کہ جب دونوں مل کر ہوں گے، ایک طرف فکر ہوگا دوسری طرف ذکر ہوگا، زبان پہ الفاظ ہوں گے، دل میں اخلاص اور حاضری ہوگی، تو پھر ذکر ہو پائے گا۔ اور اس میں نہ تو بہت زیادہ بلند آواز سے اور نہ بہت زیادہ پست آواز سے۔ اور اسی طرح کسی کا ذکر کی محفلیں اختیار کر لینا، جیسے مروجہ ذکر کی محفلیں کی جاتی ہیں، تو یہ محفلیں اور ان کے طریقہ کار یہ گڑنتو ہیں۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوا الفاظ سے، اپنی زبان سے الفاظ کی ادائیگی کی جائے اور دل کی حاضری موجود ہو۔ خالی دل سے کرے گا یہ فکر ہوگا، ذکر نہیں ہوگا۔ ذکر تب ہے کہ جب آپ کے ہونٹ حرکت کریں، صحیح مسلم۔ اور اسی طرح ذکر تب اپنے درجے یا اپنے کمال کو پہنچتا ہے یا اس کے اثرات مرتب ہوں گے کہ جب دل بھی حاضر ہو، دل غافل نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔